السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد واسی۔ میں نے ایک ویلا کیا تھا جس میں میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ملک ریاض صاحب کا ایک انٹرویو آ رہا ہے، لیکن بعد میں وہ انٹرویو پبلش نہیں کیا گیا۔ کچھ چیزیں، کچھ حقائق، کچھ فیکٹ ابھی سامنے آئے ہیں کہ وہ انٹرویو کیوں نہیں پبلش کیا گیا۔ ملک ریاض صاحب کی طرف سے کیا ایسے کچھ خدشات کا اظہار کیا گیا تھا جس کی وجہ سے ٹی وی چینلز کے اوپر یہ انٹرویو پبلش نہیں کیا گیا، اور یہ انٹرویو کیوں ریکارڈ کروایا جا رہا تھا، بیسکلی اس انٹرویو کا پرپس کیا تھا، اس کے پیچھے گول آف اچیومنٹ کیا تھے۔ وہ شاید کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہی یہ انٹرویو تھا، ان کے خلاف ہی کچھ ایویڈنسز بلڈ اپ کروائے جا رہے تھے، اور ملک ریاض صاحب کو دباؤ دیا جا رہا تھا کہ وہ شاید کہ کچھ پیش رفت کریں اس حوالے سے۔ تو اس حوالے سے کچھ نئی خبر سامنے آئی ہے ملک ریاض صاحب کی طرف سے، تو اس کا میں تذکرہ کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ خبر کیا ہے؟ ملک ریاض صاحب کا وعدہ معاف گواہ بننے سے انکار۔ گزشتہ دنوں مجھ پر ایک سیاستدان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے حد سے زیادہ دباؤ ڈالا گیا تاکہ میں بھی ایسے کروں، باقی سب لوگوں کی طرح کلیئر ہو جاؤں، لیکن میں نے اپنے ضمیر کی آواز کو سنتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ میں سیاست میں کسی کا بھی فریق نہیں بننا چاہتا۔ ذاتی طور پر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے کسی بھی قسم کی سیاسی کارروائی میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ملک ریاض صاحب کی طرف سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ اور دوسرا ایک اور اہم جو بڑی ڈیولپمنٹ اور پیش رفت ہوئی ملک ریاض صاحب کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ وہ ملک ریاض صاحب نے جو خط لکھا، ملک ریاض صاحب نے سپریم کورٹ کو خط لکھا، اور لکھتے کیا ہیں کہ مجھ پر عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانا چاہتے تھے، لیکن میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، جسے بدلے ہمارے بینک اکاؤنٹ، پروجیکٹس اور جائیدادیں منجمد کرتے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک خبر سامنے آئی ہے۔ اب ملک ریاض صاحب کا جو تہلکہ مچا ہوا تھا، خاص سے لوگوں نے اس کے اوپر ویلاگز بھی کیے، اس کے اوپر تذکرہ بھی کیا، اس کے اوپر بات بھی کی، لیکن کوئی بھی انٹرویو سامنے نہیں آیا۔ لیکن ابھی جو ملک ریاض صاحب کی طرف سے ابھی جو چیز سامنے آ رہی ہے کہ ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دباؤ تھا، مجھے پریشرائز کیا گیا، مجھے وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا گیا کہ آپ ان کے وعدہ معاف گواہ بنے۔ پھر ایسی صورتحال میں جب یہ ساری سچویشن تھی تو ملک ریاض صاحب کی طرف سے پہلے بھی کچھ چیزیں ایسی سامنے آئی تھی جس میں کچھ آڈیو تھی ملک ریاض صاحب کی بیٹی کی اور بشرا بی بی کی، اور اس طرح کا کچھ چیزیں سامنے آئی تھی۔ تو پھر بعد میں یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ملک ریاض صاحب شاید عمران خان کے خلاف کوئی ایسا انٹرویو کریں، انٹرویو میں سوالات کا جوابات دیں، یا پھر وہ آ کر پریس کانفرنس کریں گے، یا کوئی ایسی صورتحال بنے گی، لیکن وہ نہیں ہوئی۔ لیکن بعد میں ملک ریاض صاحب کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی، اور ملک ریاض صاحب کے جو اثاثے تھے اور ان کو بھی منجمد کیا گیا، اور اکاؤنٹس بھی منجمد کیے گئے۔ اور اس صورتحال میں جو بیریہ کا یا ملک ریاض صاحب نے جو کنسٹرکشن کا کام لگایا ہوا تھا، اس سارے کے خلاف ایک کارروائی کا آغاز کیا گیا تھا۔ تو اس حوالے سے ملک ریاض صاحب نے ابھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کو خط بھی لکھا، اور یہ ملک ریاض صاحب کی طرف سے ابھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہیں بنے، جس کی بنیاد پر ان کے احساسوں کو منجمد کیا گیا، جس کی وجہ سے ان کے خلاف یہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔ خیر، یہ ایک تشویشناک عمل ہے۔ کچھ چیزیں وقتاً فوقتاً سامنے آتی ہیں، دیر آئے یا درست آئے، لیکن ملک ریاض صاحب کو بھی ان چیلنجز کا سامنا ہے۔ لیکن ملک ریاض صاحب کی طرف سے یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ کارروائی صرف ان کے خلاف اس لیے ہوئی کہ عمران خان صاحب کے خلاف وہ وعدہ معاف گواہ نہیں بنے۔ مجھے جیسے ہی کوئی نئی خبر میرے پاس آئے گی، میں آپ لوگوں کے ساتھ جڑا رہوں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، بہت شکریہ۔